سب سے پہلی بات کہ آسمان کے ستاروں کو آج تک سائنس بھی نہیں بیان کر سکی کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ یہاں سے ہمیں عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا ام المؤمنین امہات المؤمنین جن سے حضور سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اماں عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی صاحبزادی لخت جگر، ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کو ہر شے کا علم ہے۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ حضور سے پوچھنے تو یہ نہیں کہنا عائشہ مجھے تو آسمان کے ستاروں کا پتہ نہیں ہے، تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کہا کہ اللہ تو جانتے ہی جانتا ہے، اللہ کی اطاعت سے اللہ کا محبوب بھی جانتا ہے۔ کہتے کہ فرمانے لگے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر جن کی نیکی ہیں ان کا نام عمر ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ کیا تو نے سمجھا میں کسی اور کا نام لوں گا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا تھا میرے والد کا نام لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے اے عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، تو اس لیے نعرہ لگاتے ہیں گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر چرچے جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات آسمانوں پر گیا تو میں جب آسمانوں پر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ہر آسمان کے اوپر میرا نام لکھا ہوا، ہر آسمان کے اوپر حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب صرف اللہ اللہ، میں نے کہا پھر آسمانوں پہ جانا ہے تو پھر مصطفیٰ کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ مصطفیٰ کا نام ہر آسمان کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہر آسمان کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے، اور فرمایا جہاں جہاں میرا نام لکھا وہاں میرے یار صدیق اکبر کا بھی نام ہے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی، کہا کہ جہاں میرا نام لکھا وہاں میرے یار صدیق اکبر کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کی سیر کرانے لے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے صدیق اکبر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کاش میں بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ ہوتا اور جنت کی سیر کر لیتا، کاش میں بھی جنت کو دیکھ لیتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، اے ابو بکر، جنت میں جو سب سے پہلے جائے گا وہ تو ہی صدیق اکبر داخل ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کو کہنے لگے کہ فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو روزہ دار ہوگا اس کو جنت کے کتنے دروازے ہیں جناب؟ کہا کہ جنت کے دروازے سے آواز آئے گی کہ تو اس دروازے سے اندر آ جا۔ جو نماز پڑھنے والا اس کو آواز آئے گی اس دروازے سے اندر آ جا۔ جو زکوٰۃ دینے والا اس کو آواز آئے گی اس دروازے سے اندر آ جا۔ جو جہاد کرنے والا ہوگا اس کو آواز آئے گی تو اس دروازے سے اندر آ جا۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی تو یہاں سے اندر آ جا؟ کہا ہاں صدیق اگر کوئی ہے تو تو ہی ہے، جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی یہاں سے جنت کے اندر آ جا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ یمن میں گئے نا تو وہاں پہ مختلف شیخوں سے ملاقات ہوئی، مختلف شیوخ سے بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں انت حرامی، کیا تو حرم سے آیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ پوچھنے لگے کیا تو قریشی ہے؟ انت قریشی، کیا تو قریشی خاندان سے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں قریشی خاندان سے ہوں۔ کہا کہ اچھا چل اب یہ کام کر کہ اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹا کے مجھے دکھا۔ کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے پہلے اتنے سوالات پوچھے میں نے ہر سوال کا جواب دیا، تو اب آپ جو کہتے ہیں کہ قمیص جو ہے نا اٹھا پیٹ سے اپنے، لگتا ہے آپ مجھے جانتے ہیں۔ کہا ہاں میں جانتا ہوں تجھے، میں کتابوں کا علم رکھنے والا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ جو شخص نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا جو سب سے پہلا یار ہوگا نا اس کے اندر یہ ساری نشانیاں پائی جائیں گی۔ میں نے تیرے سے جتنے بھی سوال پوچھے سب میں کامیابی مل گئی ہے۔ آخری سوال یہ رہتا ہے کہ بتا کہ تیرے ناک کے اوپر ایک تل ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تو وہ تل ہوگا تو نبی آخر الزمان مصطفیٰ جان رحمت کا پہلا یار تو ہی ہوگا۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے، آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ناف کے اوپر ایک تل بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب تل بنا ہوتا ہے، اب کہنے لگتے ہیں کہ اچھا میں جا رہا ہوں واپس، تو اگر آپ نے کوئی میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی اپنا پیغام بھجوانا ہے تو مجھے بتا دیں۔ تو کہنے لگا کہ اچھا میں نے حضور علیہ السلام کی نا ایک نعت لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھی ہے جناب؟ ایک نعت لکھی ہے، یہ نعت جا کے جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت کو دے دینا۔ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے
کہ نعت پڑھنا آج یہ جو ہے نا بریلویوں کا عمل نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عمل نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے کتابوں کا علم رکھنے والے تھے وہ بھی حضور کی شانوں میں نعتیں لکھا کرتے تھے۔ اب جب جو ہے وہ آتے ہیں واپس مکے کی طرف، اتنے میں جبریل اور یہ اپنا کافر وغیرہ جو ہیں یہ سارے جمع ہوتے ہیں۔ ابو جہل ان کا سردار ہوتا ہے، تو جیسے ہی آتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں صدیق اکبر کو، کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا دوست نے اتنا بڑا دعویٰ کر دی تھی، کیا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا چلو میں سب سے پہلے جو ہے نا ان کے پاس جاتا ہوں، پھر ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ پھر آپ کو آگے بتا دوں۔ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے جیسے صدیق اکبر کو دیکھا نا، دیکھتے ساتھ ہی کہنے لگتے ہیں صدیق میں اللہ کا نبی، آخری نبی اور آخری رسول ہوں، اور تم سب کا بھی تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ صدیق اکبر نے دل میں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں اس کو، لیکن کوئی دلیل دے دیں تاکہ میں نے باہر جا کے بھی جو ہے نا بتانا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سنیے جواب کیا دیا میرے آقا نے، فرمایا اے صدیق ابھی یمن سے ہو کے آیا ہے اور میری ساری شانیں سن کے آیا اور یہاں پہ آ کے دلیلیں بھی مانگتا ہے۔ رسول اللہ میں کہاں سے یمن سے ہو کے آیا ہوں اور کس سے مل کے آیا ہوں؟ کہا کہ تو وہاں پہ جو شیخ سے مل کے آیا۔ یا رسول اللہ میں تو بڑے بڑے شیخوں سے مل کے آیا ہوں، آپ کس شیخ کی بات کرتے ہیں؟ کہا میں اسی شیخ کی بات کرتا ہوں جس نے میرے لیے نعت لکھ کر بھیجی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی تھا اور صدیق اکبر کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام جو ہوگا جو ہو چکا ہے حضور جانتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی وفا کی، پھر حضور علیہ السلام نے بھی صلہ دیا۔ کیا صلہ دیا؟ سنیے حضور علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے ثنا خان کون ہے حضور علیہ السلام کے؟ جو حضور کے دور میں نعت لکھا کرتے تھے، حسان بن ثابت صحابی رسول ہیں۔ آپ حضور علیہ السلام کی نعت لکھا کرتے تھے جن میں سے مشہور اشعار ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ نعت لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، اے حسان بتاؤ کبھی میرے دوست صدیق اکبر کی بھی نعت لکھی ہے؟ کبھی میرے صدیق اکبر کی بھی شان میں کوئی منقبت لکھی ہے تُنے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کہا پھر لکھو۔ آپ جو ہے نا نعت لکھواتے ہیں، منقبت لکھواتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں حسان لکھ لی ہے؟ کہ یا رسول اللہ لکھ لی ہے۔ کہا اب لکھ لی ہے تو میرے سامنے کھڑے ہو کے سنا بھی۔ تو یہاں سے پتا چلا جو اصلی مومن ہوگا، جو اصل حضور کا چاہنے والا ہوگا، وہ حضور سے بھی محبت کرے گا، ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرے گا۔ یہ نہیں کہ صرف نعرے حیدری نہیں، بلکہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا ہمارے سر کا تاج ہو گیا۔ ہم ہر اس شخص کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ سے محبت رکھنے والا ہے، جو جس کی مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل اور سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ اس کا جناب یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا عقیدہ جو ہے نا سفید والا، صاف ستھرا، کالا عقیدہ نہیں ہے ہمارا، نہ کالے ہم ہیں نہ کالا ہمارا عقیدہ ہے، ہم سفید ہیں اور سفید ہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتائے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، 80 کوڑے ماروں گا میں اس کو۔ صدیق اکبر سے حضرت علی کی بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک روایت میں لکھا ہے، ریاض النظرہ کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضرت علی سے کہ علی تجھے پتہ ہے نا کہ تجھے جنت میں اسی کو جانے کی اجازت ہوگی جس کو تو لکھ کر دے گا، جس کو تو لکھ کر دے گا اسی کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو مولا علی فرمانے لگے اے صدیق آپ نے پورا نہیں سنا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا علی جنت میں اسی کو جانے دینا جو صدیق سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ تھی ان کی آپس میں محبت، اور یہ آپس میں اس طرح سے ان کا تعلق تھا۔ اور ہم جو ہے نا آپس میں بعض کا جو آج کل نام نہاد مسلمان ہیں وہ اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہوئے جی کہتے ہیں جی صدیق ہم کون ہوتے ہیں جی فضیلت دینے والے، ہم کون ہوتے ہیں جی پہلا نمبر دینے والے؟ کہا ہم نہیں ہوتے، رسول اللہ نے پہلا نمبر دیا۔ تو کوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر ہے، چرچے جس کے عرش پر
لگے گا نعرہ فرش پر، گلی گلی نگر نگر۔ ہم ابو بکر والے بھی ہیں اور علی والے بھی ہیں، ہم عمر والے بھی ہیں، ہم عثمان والے ہیں، بلکہ ہم ہر صحابی کو ماننے والے ہیں، ہر اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ہر ولی کو ماننے والے ہیں۔ گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی۔ ابو بکر کو بھی مانتے ہیں ہم، علی کو بھی مانتے ہیں، یہ شان ہے، اور ہر صحابی کو مانتے ہیں، امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابو سفیان کو بھی مانتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ابو بکر و عمر عثمان غنی، فاطمہ و علی، حسن اور حسین بھی، امیر معاویہ۔ ہم حضور علیہ السلام کے ہر غلام سے جو ہے کیا کرتے ہیں جناب؟ محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اگرچہ گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ تو نیک ہوں گے، تو ہم گناہ گار ہیں، لیکن جو ہے نا ہم حضور علیہ السلام کے صحابہ کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ کسی بھی صحابی کے اوپر طعن و تشنیع ہم نہ کرتے ہیں، اگر کوئی کرے تو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میرے کوئی سے تم سنو تب تم دیکھو کہ میرے صحابی کے اوپر کوئی طعن و تشنیع کر رہا ہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اوپر رب کی لعنت ہو۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، کہا کہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ پہ طعن و تشنیع نہ کرنا۔ مثال کے طور پہ میرے یہ دوست ہیں، اگر کوئی ان کو برا کہے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، اور جو مصطفیٰ کا دوست ہے، جو میرے آقا کا دوست ہے، اور ایسا دوست ہے جو غار میں بھی ساتھ تھا، آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق، میری زندگی میں جو ہے نا دنیا میں تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے۔ ویسے میں دنیا سے محبت نہیں کرتا، لیکن 3 چیزوں سے محبت ہے۔ کن چیزوں سے؟ ایک خوشبو سے بہت محبت ہے، دوسرا نماز سے مجھے بہت محبت ہے، تیسرا فرمایا کہ مجھے اپنی جو تمہاری امہات المومنین اپنے زوجائیں ازواج کی طرف رغبت کرنا محبت ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے، یا رسول اللہ میری بھی 3 خواہشیں ہیں، میری بھی 3 خواہشیں ہیں۔ وہ کیا خواہشیں ہیں؟ پہلی خواہش، کہا یا رسول اللہ صدیق کا مال اور آپ کے اوپر خرچ ہوتا چلا گیا۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، دین کو اتنا فائدہ کسی کے مال نے نہیں پہنچایا جتنا فائدہ صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا۔ وہ گویا کہ کیا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ دوسری سنیں، ابھی پھر سنا دیں گے۔ پہلی خواہش تو ہوگی، دوسری خواہش کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، میں آپ کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ کہا تیسری خواہش کیا ہے؟ یا رسول اللہ تیسری خواہش یہ ہے صدیق کی آنکھیں ہوں اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ آخر میں یہ ایک سبق یہ قسم کا یاد رکھیں کہ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جناب جو اچھی بات ہے نا اس کی بات سن لینی چاہیے،
اچھی بات ہی تو کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہی کہہ رہا ہے، سن لینی چاہیے کیا یار، اچھی بات کہہ رہا ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم کا کیا رتبہ ہے؟ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ کون سی جناب؟ بخاری۔ اور بخاری کے بعد ہے مسلم۔ کون سی جناب؟ مسلم۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ۔ ان کے پاس کچھ لوگ آگے جو کہتے ہیں آؤ دین کی بات کریں، تھوڑا سا ٹائم دے دو، آؤ دین کی بات کریں۔ آگے ان کے پاس بھی آ کے کہنے لگے کہ جی ہم نے تھوڑا سا درس دینا ہے تو آپ ذرا درس سن لیں۔ کہا کہ نہیں میں تو نہیں سنوں گا۔ کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں سنوں گا، کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ میں نے سنی نہیں۔ یہ کون سے درجے کے بزرگ ہیں جو 300 ہجری کے ہیں؟ امام اپنا صحیح مسلم میں ان کا مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امام محمد بن سیرین۔ کہا کہ میں نہیں سنوں گا۔ کہا اللہ اس کے رسول کی، قال اللہ وقال رسول، اللہ ایک، رسول اللہ آخری نبی، یہ باتیں کرنی ہے ہم نے۔ کہا نہیں میں نے سنی نہیں۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کہ میں نے تمہاری بات ہی نہیں سننی، یا تم چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلے جاتا ہوں۔ کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ وہ اللہ اس کے رسول کی بات ہی تو کر رہے تھے، آپ سن لیتے کیا جاتا تھا آپ کا؟ کہا کہ یہ بد مذہب تھے، یہ بد عقیدہ لوگ تھے، اگر یہ مجھے کوئی بات سناتے اور ان کی بات میرے دل پہ اثر کر جاتی میرا تو ایمان برباد ہو جانا تھا۔ ہم کہتے ہیں جی سب کی سنو، سارے ٹھیک ہے جناب۔ ہمارے پاس کون سا جو ہے نا ایک کوئی زاویہ ہے یا کوئی میٹر ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے بات صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ ہمیں کون سا پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیں کہ نہ کوئی ہم نے کوئی بناوٹی مثال کے طور پہ کہیں جا رہے ہوں تو راستے میں وہ بہت خوبصورت مزار نظر آ جائے تو کہ جناب چلو جی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے، ٹھیک ہے، ایک ادب کے طور پہ کوئی بندہ سمجھ لے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جا کے حاضری دے دی، فاتحہ خوانی کر لی، ایک اور بات ہے۔ لیکن کسی کے پیچھے چل پڑنا جی اس کا دربار ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے تو اس لیے ہم اس کے پیچھے چل جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کیا دیکھنا ہے جناب؟ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا تو اگر کوئی ہمارا باپ بھی نہیں ہے نا تو حقیقی معنوں میں وہ باپ نہیں ہے ہمارا۔ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ اس کا رسول۔ سب سے پہلے کون ہے جناب؟ اللہ اس کا رسول ہے سب سے پہلے۔ اگر اس کے مطابق اگر کوئی اللہ معاف فرمائے کسی کا کوئی باپ ایسا ہو کہ جو بد مذہب ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی وہابیوں سے تعلق رکھنے والا ہو تو اگرچہ وہ باپ ہے ٹھیک ہے اپنے درجے پہ ہوگا، لیکن جو اللہ اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں سارے ٹھیک ہوتے ہیں جناب، سارے ٹھیک ہوتے ہیں، تو سارے ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ ٹھیک وہی ہے جو اللہ اس کے رسول سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا ہے، جو صحابہ کا بھی جو ہے نا ادب کرنے والا ہے، اہل بیت کو بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھنے والا ہے، اللہ کے ولیوں کو بھی اپنے دلوں کا چین سمجھنے والا ہے۔ تو محبت ہم نے اسی بندے سے کرنی جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جو یہ کہتا ہو جناب سب ٹھیک ہیں جی، سارے ٹھیک ہوتے ہیں، سب اللہ کا نام لیتے ہیں، سب رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، تو سب ایسے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ہمارے سے بڑے جو ہے نا وہ تو کیا کہتے میں نے تو سنی نہیں۔ صحیح مسلم میں مقدمے میں لکھ دیا، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو سنی نہیں، ہم اس سے بڑے بن گئے جناب۔ ہم کہتے ہیں سب کی سن لو جناب، سب کی سن لو، سب کی نہیں سننی، ہم نے اسی کی سننی ہے جو ہمیں جو ہے نا صحابہ اور اہل بیت کی غلامی میں پیچھے پیچھے لے گئے۔ اور اس دور میں اگر آپ نے کسی کو عقیدے کے اوپر دیکھنا ہے نا تو میں آپ کو اس دور میں بھی کسی کی مثال نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، اگر ہم نے عقیدے کی بات دیکھنی ہے نا اور جس کی بھی بات دیکھنی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنی، ان کا جو عقیدہ ہے بس وہی ٹھیک عقیدہ ہے۔ اگر کوئی جناب ہم مثال کے طور پر کسی ولی کو بھی مانتے ہیں نا، اپنے پیر صاحب کو بھی مانتے ہیں تو وہ اس لیے مانتے ہیں اللہ اس کے رسول کے جو ہے نا احکامات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میرے منہ میں خاک، اگر میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اللہ نہ کرے منہ میں خاک، اگر یہ عقیدے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے، ہم شخصیت کو نہیں مانتے بلکہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کو مانتے ہیں۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی آپ کو کہ ہم کسی شخصیت کو نہیں مانتے۔ ایک بہت بڑا نام عرفان شاہ مشہدی، عرفان شاہ مشہدی سنیوں کا بہت بڑا نام کہ جس کے لوگ اپنا کیا نام ہے بیان کانفرنس سے سننے جاتے تھے اور بڑے دبا کے بیان ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے عقیدے سے ہٹ کے شیعوں کے عقیدے کی طرف جو ہے نا مائل ہو گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جب تک وہ اپنے عقیدے پہ قائم تھے ہمارے سروں کے تاج تھے، الحمدللہ پاؤں چومنے تک کی سعادت ملی ہوئی ہے اور دھکے دے دے کے لوگوں کو آگے جا کے پہنچ کے پاؤں چومنے کی سعادت ملی، کیونکہ یہ سید زادے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کی بھی ادب کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں، لوگ ان سے
اس لیے ان کے پاؤں چومتے تھے. آج عقیدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اگرچہ گناہ گار بھی ہو بندہ لیکن ہم اس کی عزت کریں گے. گناہ گار ہونا اور چیز ہے اور بد عقیدہ ہونا اور چیز ہے.